کیونکہ انسان کے پاس 5 ہی طرح کے گناہ، اور نماز یہ اصل میں گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ، ایک شخص اس کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہے اور وہ 5 ٹائم اس کے اندر غوطے لگاتا ہے، نہاتا ہے، تو اس کے بدن پہ کوئی میل رہے گا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پہ کوئی میل نہیں رہے گا، کیونکہ 5 ٹائم وہ غسل کرتا ہے، غوطے لگاتا ہے، میل کہاں سے رہے گا؟ فرمایا بالکل اسی طریقے سے جو 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے اس کی روح پر بھی گناہ کا کوئی میل نہیں رہتا. تو معلوم ہے کہ نمازیں گناہ معاف کرواتی ہیں، اور گناہ چونکہ 5 طرح کے ہیں لہذا 5 ہی نمازیں فرض ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں نمازیں 5 ہی فرض کیوں ہیں جی؟ میں انگلینڈ میں جب وہ ایک جگہ میں نے گلاسکو میں بیان کیا تو ایک نوجوان بعد میں کھڑا ہو گیا، کہا جی ایک سوال ہے کیا کہ جب نمازیں 5 ہی فرض کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا تمہارا سوال بیس لیس ہے. کہتے کیا مطلب؟ باقی اس لیے کہ میں اگر جواب دوں گا تمہارا سوال پھر بھی باقی رہے گا. کہتے میں سمجھا نہیں. میں کہا تم بتاؤ کتنی فرض ہونی چاہیے تھی؟ 3 6 8 کتنی؟ تم بتاؤ، تعداد تم بتا دو. تم کہو جی 10 ہونی چاہیے، سر لیٹس سی 10، تو میں 10 کہہ دیا. پھر میں سوال کروں کہ تم 10 میں کیوں ہوا؟ 10 کیوں ہونی چاہیے بھائی؟ تو تجھے بتانا پڑے گا نا. اگر 3 ہوتی تو پھر کہتے جی 3 فرض کیوں ہیں؟ 6 ہوتی تم کہ جی 6 فرض کیوں ہیں؟ تو یہ کیوں کا سوال ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا. پھر میں نے کہا تمہارا نام کیا؟ کہتے میرا منصور ہے. میں کہا تمہارا منصور کیوں ہے؟ کہتے بس ہے، ابو نے رکھ دیا. میں کہا نہیں، ابو نے اتنے دنیا کے خوبصورت نام چھوڑ کے منصور ہی کیوں رکھا؟ کہتے نہیں بس وہ بچپن میں رکھ دیا، پھر میں نے پھر کوئی ایسی بحث ہی نہیں کی. میں کہا نہیں، جب تمہیں عقل فہم آیا تو اپنے نام پہ غور کیا کہ نہیں یہ منصور نام مجھے چینج کرنا چاہیے، تم نے چینج کیوں نہیں کیا؟ کہتے نہیں وہ پاپا نے رکھ دیا تھا تو پاپا کو برا لگتا، تو میں کہا چلو ٹھیک ہے اسی کنٹینیو کرتے ہیں. باقی یہ نا، باقی بس جب ابا کی مرضی اتنی اسٹرانگ ہے، اس نے تمہارا نام لاکھوں ناموں میں سے ایک چوز کر کے رکھ دیا، تو نے اس پہ چون چرا نہیں کیا کہ میرے ابا ناراض نہ ہو جائے، میرے ابا نے رکھا ہے لہٰذا اسی نام کو لے کے چل رہا ہوں. ربا نے 5 نمازیں فرض کر دی، تو نے سوال کر دیا. جتنی رسپیکٹ تجھے ابا کی ہے اتنی ربا کی نہیں ہے کہ ربا نے 5 فرض کر دی، جی ربا نے 5 فرض کر دی، دیٹس اٹ، بس مجھے پوری کرنی ہے. تو میں نے کہا ورنہ سوال بیس لیس سے آپ ہر وقت سوال کریں نہیں 6 کیوں ہیں، 7 کیوں ہیں، اور جس پہ آپ چپ ہوں گے تو ہم پوچھیں گے تو 8 پہ چپ کیوں ہوا؟ تو اصل وہی ہے جو اللہ نے جب کہہ دیا. ہاں یہ ریسرچ ہوتا ہے کہ تم کر سکتے ہو کہ اللہ نے 5 ہی فرض کیے ہیں یا نہیں. دیکھو آج نوجوانوں میں اس کا بڑا ریسرچ کا بڑا مادہ ہے، لیکن ریسرچ غلط ڈائریکشن میں کرتے ہیں. ریسرچ اس پہ نہیں کرو کہ 5 فرض کیوں کیے ہیں، ریسرچ اس پہ کی کرو کہ اللہ نے 5 فرض کیے ہیں یا نہیں، یا مولوی صاحب نے ہمیں پھیلا دیا. اس پہ آپ ریسرچ کریں کہ اللہ نے 5 کیے ہیں، پوری سے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. آپ نہیں بھائی اللہ نے واقعی 5 فرض کیے ہیں. جب اللہ نے 5 فرض کیے ہیں، جیسے ابا کی مرضی میں تم نے جو اپنی مرضی فنا کر دی، بس ربا کی مرضی میں بھی اپنی مرضی کو فنا کر دو. کہ جی اللہ نے 5 فرض کیے ہیں، دیٹس اٹ، اب مجھے بولنے کا کوئی حق نہیں، اب مجھے بس اس کو پڑھنا ہے، پوری کرنی ہے. لیکن آج کا نوجوان غلط ڈائریکشن کے اندر، اور جی یہ فلاں چیز کہاں سے آ گئی بھائی؟ نہیں بھائی، اس کی یہ کرو کہ اللہ کے رسول نے کہی ہے یا نہیں. کیونکہ اب وٹ وائی کا زمانہ نا، وائی دس ہے، یہ کیوں اللہ نے یہ کیوں کیا اور نبی نے کیوں نہیں. یہ سوال کرو نبی نے کہا بھی ہے یا نہیں، اس کی ریسرچ کرو. آپ کو مولانا گوگل سے پوچھو، کہ آج کل تو لوگ مولانا گوگل سے پوچھتے ہیں، مولانا منیر سے کوئی نہیں پوچھتا، مولانا عبد القدیر کو کوئی نہیں پوچھتا. گوگل کیا کہتا ہے؟ وہی سوم وہی اسلام گوگل بتاتا ہے. تو آپ مولانا گوگل سے اوپر جاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک، تو آپ ریسرچ کر لیں کہ یہ اللہ کے رسول نے کہی ہے یہ نہیں بات. اگر کہی ہے تو پھر آپ آگے نہ بولیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں اپنے بارے میں کہہ دیا لا تسألوا عما یفعل. اللہ جو کرتے اس کے بارے میں سوال کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے.